گھڑی ہے کہ ہم ایک بڑی ہی علمی بحث کر سکیں گے ڈیفینیٹلی. دیکھو عائشہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی سر. میرا ملک جو ہے وہ جس دوراہے پر کھڑا ہے، بلکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، ہم زندگی کے ایک نازک موڑ پر کھڑے ہیں، اور وہ نازک موڑ کبھی بھی اسٹرینتھن نہیں ہوا. اس میں نے مجموعی طور پر مرد اور عورت دونوں کو پستے ہوئے دیکھا. یہ جو ویمن رائٹس ہیں، یہ ایوالو ہوتے ہیں سب سے پہلے ہیومن رائٹس سے. ہیومن رائٹس ماں ہے. اور عجیب سی بات یہ ہے کہ ویمن رائٹس کے بارے میں میرا قرآن بہت پہلے بڑی سیر حاصل گفتگو کر کے ان کو ڈٹرمن کر چکا تھا. ہاں، یہاں پر ثقافتی پرابلمز کی وجہ سے، چونکہ ہم نے ایک لمبا عرصہ ہندو کلچر کے ساتھ گزارا، تو ہمارے ہماری جو اویئرنیس تھی اباؤٹ ویمن رائٹس، وہ گڈ ہو گئی. اچھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے ہاں 76 سالوں میں ہیومن رائٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کبھی کلیئر ہی نہیں ہو پایا. ابھی میں شاید پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کر کے بیٹھا ہوں کہ کل کی بات ہے، عمران ریاض کو اٹھا لیا گیا بولنے پر. وہ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے، اس ملک کا سچا پاکستانی اور شہری ہے. ارے کوئی بول رہا ہے تو اس کو جواب دیجئے دلیل کے ساتھ. میرا ایک دوست شاعر ہے، اس سے ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی میری، اور احمد فرات، اس کو اٹھا لیا گیا. مطلب آپ پہلے تو یہ سوچئے کہ جس ملک میں ہیومن رائٹس نہیں ہیں وہاں ویمن رائٹس کی بات کیسے ممکن ہو سکے گی. پہلے تو ہمیں اس نہج پر پہنچنا تھا کہ یہاں اس ملک میں ہیومن رائٹس ہیں، پھر ہم بیٹھتے اور مکالمہ کرتے کہ آج کی نئی دنیا کے حوالے سے ویمن رائٹس کیا ہے. فرض کیجئے میں ایک عرض کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا میرا جھگڑا ہوا، جو I never wanted کہ میں مکالمے کا آدمی ہوں کہ میرے ساتھ کوئی جھگڑا کرے. لیکن اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ کوئی رائٹس کی بات نہیں کر رہی، یہ تو کوئی ایجنڈا ہے جو میرے ملک کے اوپر لاگو کیا جا رہا ہے. اینڈ دے آر سو ہیویلی پیڈ، اور وہ اتنی ڈیلیجنٹلی اپنی نوکریاں کر رہے ہیں اور کر رہی ہیں. ان میں جو چند مرد نما لوگ بھی شامل ہیں کہ وہ بولنے کے لیے کسی کو موقع دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اور مجھے اس کے بعد جا کے اس وقت تک مجھے فیمنزم کے بارے میں ٹکے کا کوئی علم نہیں تھا. اب میرے خیال میں میری مرضی کا نعرہ جو ہے وہ کوئی 2-4-5 مہینے پہلے عثمان پیرزادہ کے گھر میں سنا، اور اس پر ایک سیر حاصل بحث ہوئی. اب I was shocked to see that کہ یہ کون سے ویمن رائٹس کی بات ہو رہی ہے جس میں آپ اتنے غلیظ اور گندے نعرے جو ہے وہ عورتوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے لگا رہی ہیں، اور آپ نے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں، اور آپ جھوم جھوم کے چوکوں کے اوپر کہہ رہی ہیں کہ باپ سے چاہیے آزادی، بھائی سے چاہیے آزادی. اللہ اکبر. مطلب میں وہ شخص ہوں جس نے پوری زندگی، مزے کی بات ہے کہ میری بیٹی بھی یہاں اس پروگرام میں بیٹھی ہے، میرے بیٹے بڑے طاقتور لوگ ہیں گھر پہ، لیکن کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ میری بیٹی کے مقابلے میں بڑا ثابت ہو جائے. میں جو اپنی مثال سب سے پہلے دوں گا، جس کے ہاں پہلے میری بیوی کی، پھر میری بیٹیوں کی حکومت ہے. اور مجھے یاد ہے جب میری دونوں بیٹیوں کی شادی ہوگی تو چھوٹی نے اس طرح ٹانگ پہ ٹانگ رکھی، یہ مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی. Now it's my rule time. I love that. پھر میں اور بہت سارے ذی شعور لوگ جو ہیں وہ اس بات کے داعی ہیں کہ بیٹی کے پاس پہلا شرعی حق ہے. جہاں ہمارے ملک کے باپوں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں وہ ہے شادی پر ان کی مرضی کا پوچھنا. جی. پہلا اور کلی حق ہے جس کے اوپر اس قدر جواب دہی ہوگی کہ یہ بھونچکائے رہ جائیں گے وہاں. دوسرا، جو ہم نے حاجی نمازیوں کو یہ حرکتیں کرتے دیکھا کہ بیٹی اور بہن کو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا جا رہا. جی. تیسرا، ابھی تک یہ موجود ہے کہ لڑکیوں کو پڑھائی کے
برابر مواقع نہیں دیے جا رہے. دین آئی واز فار دا ایکول ویجز. جو پڑھ کے آئے جی اپنے ٹیلنٹ کے اوپر مرد اور عورت کو ایکول ویجز دینی چاہیے, ایکول اپرچونٹیز آف جاب ملنی چاہیے, بٹ آن دا بیسس آف ٹیلنٹ. پھر آئی بلیو میرا مذہب جو ہے وہ عورت کو فاختہ بن کے اڑنے کی اجازت دیتا ہے ود ان لمٹس. وہ لمٹس مرد کی بھی ڈیفائنڈ ہے, وہ عورت کی بھی ڈیفائنڈ ہے. عورت کی ذمہ داری اس حوالے سے اس لیے زیادہ ہے کہ وہ نسلوں کی علمبردار ہے. مرد صرف ایک گھر چلاتا ہے, عورت ایک نسل چلاتی ہے. تو وہ جو ایک میں نتیجے پر پہنچا جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آبجیکٹو ویمن رائٹس کا نہیں ہے. آپ کو اس سے زیادہ کیا آزادی ملے گی کہ آپ چوکوں پر ناچ رہی ہیں اور آپ چلا چلا کر بول رہی ہیں کہ باپ سے چاہیے آزادی, بھائی سے چاہیے آزادی. اور میری خواہش تھی کہ میں ان سے پوچھتا کہاں ہیں تمہارے باپ اور بھائی, کہاں ہیں؟ ان کو بھی لاؤ نا ساتھ, یا انہوں مجھے دکھاؤ کہ وہ تم پر ظلم کر رہے ہیں اس وقت جب تم ناچ رہی ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے میرے معاشرے کو ایک اتنا نیگیٹو امپیکٹ دیا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں آج بیفور دیٹ کہ وی پروسیڈ ود ڈسکشن, یاد رکھیے گا میرے ملک کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ غریب ملک ایک اسلامک اٹامک پاور ہے. یہاں ہر دوسرے دن ایک نیا ایشو کریٹ کرنا ہے تاکہ یہاں پولیٹیکل جو اناکی انریسٹ پھیلتا رہے. وہ کیا اس کو بولتے ہیں, ہماری پولیٹیکل سٹینڈنگ اور فائنینشیل سٹینڈنگ دونوں جو ہیں وہ کمپرومائز رہیں. ٹھیک. اور یہ اتنی ڈیلیجنٹلی کیا جا رہا ہے اور اس قدر خونخوار گفتگو ہے ان کی کہ وہ مکالمہ کرنا ہی نہیں چاہتے اور چاہتی. آپ اس کی مثال لیجئے کہ آج کوئی نہیں ہے یہاں موجود کہ جو آ کے مجھے مکالمے سے آرگومنٹ سے ثابت کرے کہ دیئر پوائنٹ آف ویو از رائٹ. وہ صرف بولیں گی چوکوں پر, وہ دھاڑیں گی گندے غلیظ گھٹیا نعرے دکھائیں گی, and this is total misrepresentation of my woman. سر ہم نے بہت دعوت دی ہے لوگوں کو کہ آئیں